السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 33واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے بتائے تھے جنگ موتا میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ وہ دشمنوں کا لشکر تھا، اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اب آپ کو حیرت ہونگی سن کر کہ پورے واقعے کے بعد میں جب مسلمان واپس مدینہ منورہ لوٹے تو صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے. اتنی بڑی لڑائی کے اندر جس میں 2 لاکھ سے مقابلہ تھا، اس کے باوجود میں صرف 12 مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی. اور جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، یعنی حضرت خالد ابن ولید کو. اسی لیے ان کو خالد سیف اللہ کہا جاتا ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب اس کے بعد جب مدینہ کے اندر یہ اطلاع ملی کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا بنوا کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بھجوایا اور حکم دیا، اس لیے کہ ان کے گھر کے جو لوگ تھے وہ سب رو رہے تھے. اس سے ہم کو ایک واقعہ اور ایک بات پتہ چلتی ہے، ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے رشتہ داری میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت نے 3 دنوں تک ان کو سوگ منانے کی اجازت دی ہے. تو وہ جو 3 دن ہیں، جن 3 دنوں میں جس گھر کے اندر میت ہو گئی ہے، اب پڑوسیوں کی یہ ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، بلڈنگ میں جو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سارے لوگ ایک ایک وقت میں کھانا بنا کر ان کے گھر پہ بھیجے، کیونکہ وہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ غم میں ہیں اور وہ بیچارے جو ہے اس وقت ان کے گھر کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے. اس کا ہم نے خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ چیز اور یہ سنت آج مسلمانوں میں سے ختم ہو چکی ہے. بہت ساری جگہ پہ میں نے دیکھا ہوں جو ہمارے دعوت کا کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ان میں اتنی کم سے کم سمجھداری ہوتی ہے اور وہ جو ہے کم سے کم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس کے گھر پہ میت ہو گئی ہے اس کے گھر پہ کھانا بھجوایا جائے. ورنہ عام طور پہ جن علاقوں میں دعوت کا ماحول نہیں ہے یا وہاں کے لوگوں کو اتنا دین کا علم نہیں ہے، ویسی جگہ پہ اس چیز کا بالکل بھی اہتمام نہیں ہوتا کہ جس کے گھر پہ اگر میت ہو گئی ہے تو 3 دنوں تک شریعت کے اندر جس کے گھر پہ میت ہو گئی ہے 3 دن کی اجازت بھی کیوں ہے؟
وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جس کے گھر پہ میت ہو جاتی تھی اس کے گھر پہ 6 مہینے تک سوگ منایا جاتا تھا، بعض جگہوں پہ سال بھر تک جو ہے وہ لوگ ماتم مناتے تھے، تو اسلام نے اس سے منع کیا اور اسلام نے یہ حکم دیا ٹھیک ہے اگر تمہارے گھر پہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، تو تم کو غم منانے کی اجازت ہے، لیکن 6 مہینے سال بھر نہیں، بلکہ کتنے دنوں تک بھائی؟ صرف 3 دنوں تک بس۔ اس لیے بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے گھر پہ اگر میت ہو جائے تو لوگ اس سال رمضان میں کپڑے نہیں بناتے ہیں، بولے بھائی میت ہو گئی تھی، تو اسلام نے اس سے منع کیا۔ اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر کہیں میت بھی ہو جاتی ہے تو 3 دنوں کے بعد آپ نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اس گھر کے اندر جو ہے کوئی شادی وغیرہ نکاح کرانا ہے وہ بھی کرا سکتے ہیں، صرف 3 دنوں کی اسلام میں اجازت دی ہے۔ تو اس کو ہم یاد رکھیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ کھانا بنوا کر ان کے گھر پہ پہنچانے کا حکم دیا۔ اب جنگ موتا کے بعد اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ صلح حدیبیہ کے اندر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں ایک شرط لکھوائی تھی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوں گی، اور عرب کے جو باقی قبیلے ہیں ان کو اس بات کی پوری اجازت تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب مکہ کے اندر 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ اور دوسرے کا نام تھا قبیلہ بنو بکر۔ اب بنو بکر والے جو تھے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس معاہدے میں ہم مشرکین مکہ کے ساتھ میں رہیں گے۔ بنو خزاعہ جو تھی، بنو خزاعہ کے سردار تھے بدیل ابن ورقہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ میں رہیں گے، حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن معاہدے کے اندر وہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اب دونوں ایک ایک طرف سے ہو گئے۔ اب ہونے کے بعد چونکہ یہ دونوں قبیلے وہ تھے جن کے درمیان میں پچھلے کئی سالوں سے آپس میں دشمنی چلتے آ رہی تھی، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھی آپس میں، اب چونکہ دونوں بھی جب معاہدے میں آ گئے تو دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ 10 سالوں تک اب دونوں بھی ایک دوسرے سے نہیں لڑ سکتے ہیں کیونکہ دونوں بھی معاہدے میں آ چکے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، قبیلہ بنو خزاعہ، بنو بکر اور مشرکین مکہ، یہ تینوں بھی کہاں پر ہیں؟ مکہ کے اندر ہے، یہ مکہ میں ہے اور اللہ کے نبی مدینہ میں ہے۔ دونوں کے درمیان میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب بنو بکر نے یہ دیکھا کہ بنو خزاعہ کے اوپر اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیں، ہم ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی تو مدینہ میں ہیں سینکڑوں کلومیٹر دور، ان کو کون پتہ کرے گا، ان کو تھوڑی پتہ چلنے والا۔ چونکہ وہ زمانہ ہمارے زمانے کی طرح سے تو تھا نہیں کہ کہیں پہ کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو منٹوں میں پوری دنیا میں اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ جب تک کوئی وہاں سے آ کے بتاتا نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اب بنو بکر نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ان کو ہتھیار دیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ ان کو حملہ کرنے سے کیا کرتے؟ روکتے۔ کیوں روکتے؟ اس لیے روکتے کیونکہ دیکھو بنو خزاعہ وہ اللہ کے نبی کے طرف سے ان کے حلیف ہے، وہ لوگ ان کے پکش کے لوگ ہیں وہ، اور تم ہمارے پکش کے لوگ ہیں، تو تم ابھی لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں 10 سال کا معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن بجائے مشرکین مکہ بنو بکر کو روکتے، مشرکین مکہ نے ان کو ہتھیار دیے، ان کو مدد دی اور اپنے کچھ نوجوان بھی ساتھ میں کیے، کہا جاؤ ان کو بھی لے کے جاؤ اور ان کو ساتھ میں لے جا کے جو ہے تم ان کے اوپر حملہ کر دو۔
اب رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا گیا. ان کے سردار بدیل ابن ورقہ اور ان کے کچھ لوگ وہ حرم میں آ گئے اندھیری کی حالت میں. اس لیے حرم میں آئے, انہوں نے سوچے کہ بھائی حرم جو ہے وہ تو امن کی جگہ ہے, حرم کے اندر آپ ہرے درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے ہیں, وہاں پر تو آپ کھٹمل بھی نہیں مار سکتے ہیں, انسان کا خون کیسے بہا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو کم سے کم ہم بیت اللہ کے دامن میں آئیں گے, حرم کے دامن میں آئیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی. لیکن بنو بکر نے ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ان کے حرم میں آنے کے بعد بھی ان کے اوپر حملہ کیا اور بنو خزاعہ کے 30 لوگوں کو ذبح کر دیا. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ بیچارے جو 30 لوگ تھے, بدیل ابن ورقہ, انہوں نے بیت اللہ سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, زور سے انہوں نے چلایا اور زور سے انہوں نے کہا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے, ہمارے 30 لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے. اب میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں اللہ کے نبی کہاں تھے, مدینہ منورہ کے اندر, یہ لوگ تھے مکہ میں. لیکن یہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے, اور یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ انہوں نے مکہ سے آواز دی اور اللہ کے نبی اس وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر تہجد کا وضو فرما رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا اور لوٹے کو آپ اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے, پانی کو آپ نے وہ پانی اپنے ہاتھ پہ لیا اور ہاتھ دھوتے دھوتے آپ نے وہ لوٹے کو زور سے زمین پہ پٹک دیا. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن ان کی باری تھی, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے وہ لوٹے کو پٹک دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لبیک یا بدیل ابن ورقہ لبیک. آپ نے لبیک لبیک 3 مرتبہ کہا. حضرت میمونہ پریشان ہو گئی, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کسے لبیک لبیک کہہ رہے ہو, آپ تو تہجد کا وضو فرما رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میمونہ تیری قوم نے دغا کیا اور تیری قوم نے دھوکہ کیا اور تیری قوم نے حرم کی جو حرمت تھی اس کو پامال کر دیا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے جو صلح حدیبیہ میں 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑنے کا جو ہم نے معاہدہ کیا تھا, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا, انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کیا, بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا, ان کے 30 لوگوں کو ذبح کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بدیل ابن ورقہ کی آواز سنائی دی, وہ مدد کے لیے مجھے چلا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے مدینہ میں تہجد کا وضو کرتے کرتے ان کو کیا کہا بھائی, لبیک لبیک کہا. بدیل ابن ورقہ کہتے ہیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مکہ میں سنائی دی. کہاں پہ سنائی دی بھائی, مکہ میں. حالانکہ اللہ کے نبی نے ان کو کہاں پہ لبیک لبیک کہا تھا, مدینہ کے اندر تہجد کا وضو کرتے وقت, اور ان کو آواز کہاں سنائی دی, مکۃ المکرمہ میں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, یہی آپ کے نبی ہونے کی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ جو مظلوم تھے جن پہ ظلم ہو رہا تھا, ان کی آواز بھی مدینہ میں سنائی, اور آپ نے مدینہ سے ان کو لبیک لبیک کہا تو مکہ میں ان کو بھی وہ آواز سنائی دی, اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی. اب ان کو تھوڑا اطمینان ہوا. اب اس کے بعد میں اگلا دن دوسرے دن بدیل ابن ورقہ جو سردار تھے وہ اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ساتھ میں لے لیے, ایک مختصر سی جماعت کو لے کر وہ لوگ مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے. اللہ کے نبی نے دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد, اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ کچھ اہم بات ہوتی تھی تو آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام میں اس کا اعلان فرما دیا کرتے تھے.
فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان میں یہ اعلان کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے صلح حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے صلح نامہ توڑ دیا ہے، انہوں نے حرم کی حرمت کو پامال کیا ہے اور حرم کی حرمت کو پامال کر کے بنو خزاعہ کے 30 لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی اطلاع دے دی، حالانکہ اللہ کے نبی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ مدینہ منورہ میں، لیکن اللہ کے نبی کو مکہ کے سارے حالات کی اطلاع اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائی، سارے حالات سے باخبر کیا اور یہ بتلا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں۔ اب صحابہ اکرام بھی تھوڑے سے فکر مند ہو گئے، تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں مکہ کے اندر جو ہے کیسے حالات ہوئے ہیں اور اب اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اور ہم کو آگے کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو قبیلے کے لوگ تھے جن کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ بیچارے جو ہے مکہ سے نکلے تھے، وہ لوگ پہنچے مدینہ۔ ان کے مدینہ پہنچنے کے بعد پھر سارے صحابہ ان سے ملے اور صحابہ نے ان سے یہ کہا کہ کیا اللہ کے نبی کا لبیک تم کو وہاں سنائی دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی کا لبیک جب ہم کو وہاں پہ سنائی دیا، اسی کے بعد تو ہم لوگ مدینہ کے لیے نکلے ہیں۔ صحابہ کے ایمانوں میں، صحابہ کے تو جو ایمان تھے وہ تو ماشاءاللہ پہاڑوں کے جیسے جمے ہوئے تھے، لیکن جب ایسے واقعات سننے کے لیے ملتے اس سے ایمان میں اور زیادہ تقویت اور مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، دیکھو اب ابو سفیان بھی آئے گا مدینہ کے اندر لپا پوتی کرنے کے لیے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہیں مدینہ میں اللہ کے نبی کو حالات تو پتہ نہیں چل گئے مکہ میں کیا ہوا، تو وہ خود آئے گا بھاگتے بھاگتے مدینہ میں اور آنے کے بعد میں صلح نامے کو بڑھانے کی بات کرے گا۔ دیکھو اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی ہے، ابھی حالات ہوئے نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صحابہ کو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ سارے حالات کی اطلاع دے رہے ہیں، اور ویسا ہی ہوا۔ بدیل ابن ورقہ ابھی آئے، اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھیج دیا مکہ، بولے ٹھیک ہے تم لوگ مکہ چلے جاؤ، انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور اس کے بعد میں ابو سفیان وہ پہنچے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ملاقات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے بالکل اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ جتنے بھی مہاجر صحابہ تھے، ابو سفیان نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ان کو اپنے ساتھ میں لے کے اللہ کے نبی سے بات کر لوں، لیکن کسی نے بھی ابو سفیان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب دیکھو آپ لوگوں کو سن کر یہ آگے کی جو بات ہے وہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو سفیان جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، جس نے اللہ کے نبی سے مقابلہ کیا کئی لڑائیوں کے اندر، اسی ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی، اور یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی حضرت ام حبیبہ سے کیوں نکاح کیا تھا؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نکاح کیے تھے، ہر نکاح کے پیچھے آپ کو ایک عبرتناک کہانی سننے کے لیے ملیں گی اور دین کا فائدہ اس کے اندر سننے کے لیے ملے گا۔ حضرت ام حبیبہ بیٹی ابو سفیان کی، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ نے مکہ کے اندر ہی ان کو ہدایت عطا فرما دی تھی اور اللہ کے نبی کے ہجرت سے پہلے ہی وہ ایمان میں داخل ہو چکی تھی۔ اب حضرت ام حبیبہ اور ان کا شوہر، جو لوگ حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی، حضرت ام حبیبہ بھی انہی مبارک لوگوں میں سے تھی جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کی۔ یہ بھی حبشہ کی طرف انہوں نے بھی ہجرت کر لی۔
اب حبشہ جانے کے بعد میں، حبشہ جب یہ پہنچی تو حبشہ جانے کے بعد میں ان کا جو شوہر تھا اس نے حبشہ کے حالات دیکھے اور یہ دیکھا کہ یار حبشہ کے اندر تو لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں. وہاں جانے کے بعد اس کے پیر ڈگمگا گئے اور حبشہ کے اندر وہ مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب کو اس نے قبول کر لیا. لیکن یہ جو بیوی تھی حضرت حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ جو بیچاری تھی اپنے ایمان پہ جمی ہوئی رہی. انہوں نے کہا کہ بھلے شوہر عیسائی ہو جائے لیکن میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، تب تک اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت فرما چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت فرما چکے تو مدینہ سے آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور نجاشی شاہ حبشہ یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ذریعے سے، اور نجاشی شاہ حبشہ نے حضرت حبیبہ کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سارے حالات پتہ چلے ہیں کہ تمہارا شوہر یہاں پہ مرتد ہو چکا ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ کہنے لگی کہ میری ایسی قسمت کہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں. اب آپ سوچو، اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، حضرت حبیبہ حبشہ میں ہیں اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پڑھایا اور نجاشی شاہ حبشہ نے اپنے خزانے سے 4000 درہم حضرت حبیبہ کو مہر کے ادا کیے. اللہ کے نبی کا جو مہر تھا نجاشی شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے وہ ادا کیا. اب 4000 درہم جو ہے ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے 2,80,000 روپیے. 2,80,000 روپیے. اب ہمارے زمانے میں چونکہ میں یہ بھی بات اس لیے بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو کہ مسلمانوں میں ایک عام مزاج بنا ہوا ہے، مہر بھی ہم لوگ جو ادا کرتے ہیں اس میں بہت کم مقدار ہوتی ہے، کہیں پہ 5,000 5100 اور 10,000 اور 11,000. حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویاں حضرت حبیبہ کو چھوڑ کر اور تمام بیٹیوں کے نکاح میں جو مہر طے کیا تھا وہ ہوتا ہے 500 درہم. اور 500 درہم جو ہے یعنی 500 درہم تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 500 درہم جو ہے 500 درہم کی جو مقدار تھی چاندی کی، اللہ کے نبی نے وہ مہر جو ہے مقرر کیا تھا. اور حضرت حبیبہ کا جو مہر ہے، حضرت حبیبہ کا مہر نجاشی شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے ادا کیا. اب جب نجاشی شاہ حبشہ نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ادا کیا، اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ پہنچی تو اس میں اللہ کے نبی کی 2 حکمتیں تھیں. پہلی حکمت تو یہ تھی کہ وہ حضرت حبیبہ جو بے سہارا ہو گئی اور حبشہ جانے کے بعد شوہر نے ان کے ساتھ میں دغا کیا، کم سے کم ان کے دل کو اطمینان ہو کہ مجھے مسلمان ہونے کے بعد میں یعنی اللہ کے نبی کا مجھے سہارا مل گیا. ایک تو یہ تھا، اور دوسرے ابو سفیان کو یہ میسج دینا کہ ابو سفیان جس نے اللہ کے نبی سے پوری زندگیاں لڑائیاں لڑی، اس کے باوجود جب اس ابو سفیان کی بیٹی طلاق شدہ ہو گئی اور اس کا شوہر مرتد ہو گیا اور وہ بے سہارا ہو گئی تو ان کو انہی اللہ کے نبی نے سہارا دیا جن اللہ کے نبی سے ابو سفیان ساری زندگی کیا کرتے رہے بھائی؟ لڑائی کرتے رہے. یعنی قریش کے سردار کے بیٹی کو اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے گھر میں سہارا دیا اور ان کے ساتھ میں نکاح کیا. تو ابو سفیان کی بیٹی حضرت حبیبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اور اب ابو سفیان جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو، نہ حضرت ابو بکر میرے سے بات کر رہے ہیں، نہ حضرت عمر بات کر رہے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی بات کر رہے ہیں، تو کم سے کم میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیتا ہوں. اب وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. بیٹی سے جب ملاقات کے لیے گئے
تو گھر میں جو ہے گدا جو بسترا ہوتا ہے وہ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان گئے اور وہ جو ہے انہوں نے اس بستر پہ پیر رکھا اور اس پہ بیٹھنا چاہا. حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو روکا اور کہا ابا جان ابھی رک جاؤ. ابو سفیان رک گئے. حضرت ام حبیبہ نے اس بستر کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اس کو کونے میں رکھ کر باپ سے یہ کہا, بولے آپ زمین کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو باپ کو بڑی حیرت ہوئی اور باپ یہ کہنے لگا کہ بیٹی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ بسترا میرے لائق نہیں ہے یا میں بسترے کے لائق نہیں ہوں. حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان یہ بستر دونوں جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی تک کفر کی گندگی میں ہو. میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے شوہر جو دو جہاں کے سردار ہیں ان کے اوپر آپ ان کے بستر کے اوپر آپ اپنے کفر کی گندگی کے ساتھ میں بیٹھیں. یہ واقعہ آپ کو کیا سبق دیتا ہے؟ یہ واقعہ ہم لوگوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے اکثر گھرانوں کے اندر جو میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اکثر جو ہے نا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی وہ باپ کی تائید کرے یا باپ کی طرفداری کرے, لیکن اگر ہمارا داماد دیندار ہے اور اس کے گھر میں بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسی حالت میں وہ بھی اپنے داماد کی تائید کرے, اپنے بیٹی کی تائید کرے کہ نہیں بیٹی تیرا فیصلہ صحیح ہے. حالانکہ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بیٹی نے اپنے شوہر کے بستر پر باپ کو نہیں بیٹھنے دیا اور کہا آپ ابھی تک کفر کی گندگی میں ہوں. تو یہ واقعہ مجھے خاص طور پہ آپ لوگوں کو سنانا تھا. اس کے بعد اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم آپ کو فتح مکہ کا پورا واقعہ سنائیں گے کہ پھر اللہ کے نبی نے کس طریقے سے مسلمانوں کی ساری جماعت کو لے کر مکہ کی طرف آپ نے کوچ کیا اور پھر آپ مکہ پہنچے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ کے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو مکے کا مالک بنا دیا. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے 1:05 پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ پوری سیرت ہم کو سننے کے لیے مل سکے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.